چلیں جی اب سفیان بھائی کو موقع دیتے ہیں, بیچ بیچ میں تھوڑی تھوڑی ہم گفتگو کرتے رہیں گے. سفیان بھائی ویلکم اینڈ شالوم جی. سفیان بھائی آپ جی جی تو شروع کریں جی باقاعدہ پھر ریڈ ہیفر. جی بالکل شروع کریں جی. ریڈ ہیفر اب چلیں بھائی سننے کے لیے بیٹھے ہوئے, آج ریڈ ہیفر کیا ہے؟ اچھا جی, ریڈ ہیفر یا لال بچیا کے لوازمات کا تعارف. سب سے پہلے تو ہم اس کا تعارف دیکھ لیں. عبرانی میں ریڈ ہیفر کو فارا ادوما کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, یعنی لال بچیا. وہ جانور جس کی راکھ لاشوں کو چھونے سے ناپاک افراد اور اشیاء کو پاک کرنے کی رسم میں استعمال ہوتی تھی. اس کے لیے گنتی 19 باب جو ہے, پہلے ایسے اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں سے آپ کو اس کی ساری تفصیلات مل جائے گی. تو جوسف بھائی آپ اسے ذرا نکال لیں. گنتی 19 باب پورا اس کو پڑھیے گا. اس میں آپ کی تمام ریڈ ہیفر کے بارے میں تمام آپ کو جو ہے اس کے بارے میں معلومات مل جائے گی. اگرچہ انگریزی کی اصطلاح ہیفر کا مطلب ایک جوان گائے ہے جس میں بچڑا شامل نہیں ہے. یاد رہے کہ یہ مادہ ہے, نر نہیں. گنتی 19 باب کی آیت نمبر 2 یہاں گائے کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اس میں صرف گائے کی قربانی کی راکھ کا استعمال جو ہے وہ ہوتی تھی, اور بائبل میں لکھا ہے کہ سرخ گائے بے لگام ہو, ٹھیک ہے جی, اس کو کوئی لگام نہیں ہونی چاہیے اور اس میں کوئی عیب نہ ہو, اس میں کوئی عیب نہ ہو, اور یہ کہ اسے کبھی جوے میں استعمال نہ کیا گیا ہو. گنتی 19 باب آیت نمبر 2. ان تقاضوں میں سے پہلی سختنی قربانی, احبار پہلا باب آیت نمبر 3 تا 10. سلامتی کی قربانیاں, احبار 3 باب آیت نمبر 1 سے 6 تک, اور گناہوں کی قربانیوں پر بھی لاگو ہوتی ہے. یعنی یہی شرط جو ہے کہ اس کو کوئی لگام نہ ہو. یہ جو قربانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہی شرط یا یہی قانون جو ہے ان قربانیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے. احبار 4 باب آیت نمبر 3 دوسرا ضابطہ بے عیب ہو, یہ بھی تھا جو تمام قربانیوں پر لاگو ہوتا ہے. احبار 22 باب آیت نمبر 22 میں. تو جتنی بھی قربانیاں تھیں ان میں ایک شرط کامن تھی, وہ تھی کہ جانور کا بے عیب ہونا لازم ہے. لیکن جو ریڈ ہیفر ہے اس کے بارے میں یہ بھی شرط تھی کہ وہ کسی جوے میں استعمال نہ ہوئی ہو اور وہ بے لگام ہو, اسے کبھی لگام نہ ڈالی گئی ہو, ٹھیک ہے جی. اسے عبرانی میں فارا ادوما کہتے ہیں. فارا ادوما کہتے ہیں یعنی لال بچیا, ٹھیک ہے جی. یہ مختصر تعارف آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو ریڈ ہیفر ہے وہ کم از کم 3 سے 5 سال تک کی عمر کی ہو, اور اس سے بڑی یا اس سے چھوٹی نہ ہو. بعض علماء کا خیال ہے کہ 2 سال سے 5 سال تک کی ہو, ٹھیک ہے جی, لیکن زیادہ تر ربیوں کا خیال ہے کہ یہ 3 سال سے 5 سال تک کی ہونی چاہیے. اور اگر ریڈ ہیفر کے بالوں میں اگر کوئی وائٹ یا بلیک ایک بھی بال ہو تو وہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی اور وہ ریڈ ہیفر نہیں کہلاتی, ٹھیک ہے جی. اب آگے بڑھتے ہیں جی. آج ہم خاص طور پر یہ ثابت کرنے والے ہیں کہ ہیکل کے مذبح کتنے ہیں. ہیکل کے مذبح کتنے ہیں. پہلے تو یہ جو ہے ایبیونائسٹ اور مرزائی جو ہیں, جتنے بھی جو ہیں, جب یہ قربانی پر گفتگو کرتے ہیں تو پہلے میرا ان کو سب کو مشورہ ہے کہ بھائی آپ پہلے جا کر جو ہے ہیکل کا اور تورا کی قربانیوں کا سیٹ اپ پڑھ لیں, تاکہ آپ کا دماغ کھلے اور آپ کو سمجھ آئے کہ بھائی قربانیوں کا سیٹ اپ تھا کیا اور مذبح کتنے. آج تک پاکستان کیا پوری دنیا میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ یہ مانتی رہی ہے یا یہ سمجھتی رہی ہے کہ ہیکل کے اندر 2 مذبح تھے. ایک تھا جی بخور کا اور دوسرا تھا بڑی قربان کا جس پر جانور ذبح ہوتے تھے, جبکہ ایسا نہیں ہے. تورا نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا, اور نہ ہی عہد عتیق نے کبھی یہ کہا ہے کہ ہیکل کے مذبح 2 تھے, بلکہ ہیکل کے مذبح 3 تھے. کتنے تھے؟ 3, ٹھیک ہے جی. اب آگے بڑھتے ہیں جی. خیمہ اجتماع سے باہر قربانی, یہ آپ کو چکا دے گا, اور یہ وہ مذبح ہے جو اکثر اوقات لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتا, اور اکثر اوقات لوگ اسے بھول جاتے ہیں جبکہ لوگوں نے اسے پڑھا بھی ہے, ٹھیک ہے جی. خیمہ اجتماع سے باہر قربانی عام قربانیوں کے برعکس جس کو صرف خیمہ اجتماع کے دروازے کے سامنے ذبح کیا جاتا تھا. اس کے لیے احبار 17 باب آیت نمبر 5 پڑھ لیجئے. سرخ رنگ کی گائے کو خیمہ اجتماع کے باہر ذبح کیا جانا تھا. گنتی 19 باب آیت نمبر 3 بھی پڑھ لیجئے. یہ بلکہ پڑھ دیں آپ, یہ بڑی اہم آیت ہے جو سب کے سامنے 3 میں پڑھ دیتا ہوں. یہ آیت پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ بھائی مذبح تھے کتنے, ٹھیک ہے.
اب ابیونائز چاہتے ہیں وہ ہیکل کے اندر جا کر مسیح مصلوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ایسا نہیں ہے. عبرانیوں کے مصنف نے بتایا کہ بھائی مسیح کا کچھ یوں مرقوم ہے، اور تم اس سے ہاں جی، اور تم اسے لے کر علیزر کاہن کو دینا، وہ اسے لشکر گاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے. ہاں جی، بعض ربائی کہتے ہیں جی علیزر کاہن کے سامنے ذبح کرے گا، لیکن زیادہ تر ربیوں کا خیال ہے کہ سامنے سے مراد خیمہ اجتماع کے بالکل دروازے کے سامنے قربان کرے، ٹھیک ہے جی. تو یہ گنتی کی کتاب کے اندر یعنی تورا کی جو یعنی شریعت کی جو ایک کتاب ہے اس کے اندر یہ شرط ہے کہ ہیکل کے دروازے کے بالکل سامنے ریڈ ہیفر کو کیا کیا جائے گا؟ قربان کیا جائے گا. اب آپ یہ ذرا دیکھیں کہ یہ جو قربانی ہے شریعت کی جوزف بھائی ہے خیمہ اجتماع کے اندر ہو رہی ہے یا باہر ہو رہی ہے؟ جی باہر ہو رہی ہے جی. یہ تو باہر ہو رہی ہے، اور یہ قربانی جو ہے غیر ہیکلی مذبح پر نہیں ہو رہی، بلکہ تورا نے ہی یہ مذبح مہیا کیا، اور اسے ہیکل کا مذبح کہا جاتا ہے. جب میں آگے جا کر آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہیکل کا ایک مذبح ہیکل سے باہر بھی تھا اور وہ ہیکل شمار ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ بھی آپ کو میں حزقیل کی کتاب سے ثبوت دوں گا کہ حزقیل کی کتاب میں اس مذبح کو ہیکل کا مذبح کہا گیا. اچھا جی، اسی طرح یوم کفارہ کی قربانی کا بکرا خیمہ اجتماع میں ذبح نہیں کیا جاتا تھا. اس کے لیے آپ دیکھیں احبار 16 باب آیت نمبر 10. اس کے علاوہ وہ بچڑا جس کی گردن ٹوٹ گئی ہے وہ بھی خیمہ اجتماع میں ذبح نہیں کیا جاتا تھا. اس کے لیے دیکھیں استثنا 21 باب آیت نمبر 4. اب میں آپ کو کتنی قربانیاں دکھا رہا ہوں جو ہیکل میں نہیں ہوتی تھیں، جو ہیکل میں یا خیمہ اجتماع میں نہیں ہوتی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ربی توب یا سنگر یا جتنے بھی ایبیونائسٹ ہیں یا مرزئی جتنے بھی ہیں، یہ ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ بھی قربانیاں تو ہیکل میں نہیں ہوتی تھیں، آپ نے آنکھیں بند کر کے ان کو قبول کر لیا، اور یہوشوا کی قربانی جو ہے جو کہ با مطابق شریعت ہے اس کی باری آپ کو کیا موت پڑتی ہے بھائی؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے نا جی. اس کی جب باری آتی ہے تو پتہ نہیں کیا ان کو سانپ سوکھ جاتا ہے، اور وہاں پر ان کے دلوں میں سوال اٹھنا پیدا ہو جاتے ہیں جی وہ جی بتاؤ کس مذبح پر قربان ہوا ہے؟ ٹھیک ہے جی، او بھائی اسی پر قربان ہوا ہے جس مذبح پر یہ جانور ذبح ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی، یہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. بالکل اسی طرح ریڈ ہیفر کو بھی خیمہ اجتماع میں ذبح نہیں کیا جاتا تھا. اس کے لیے آپ دیکھیں گنتی پورا 19 باب. ٹھیک ہے جی، گنتی 19 باب کی پہلی آیت میں موسیٰ اور ہارون کو دیا گیا ریڈ ہیفر کا قانون یہ بیان کرتا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنا اور جلا دینا علیزر کاہن کا کام تھا، یہ ہارون کا بیٹا تھا. اس کے لیے دیکھیں گنتی 19 باب آیت نمبر 4. چونکہ میں نے آپ سب کو بتایا ہے کہ گنتی 19 باب آپ لوگوں نے پورا پڑھ لینا ہے، تو اس لیے بار بار میں آپ کو کبھی 4 5 یا 3 یا 2 یہ آیت آپ لوگوں کے سامنے اسی چیپٹر میں سے دہراتا رہوں گا. سو آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ لوگوں کو یہ میری بات زیادہ وضاحت سے سمجھ آنا شروع ہو جائے. اچھا جی، کچھ جدید مبصرین کا خیال ہے کہ علیزر کو یہ کردار دیا گیا تھا تاکہ وہ ہارون کاہن کو ناپاک نہ کرے. راکھ کو ایک پاک آدمی جمع کرتا تھا اور اسے خیمہ اجتماع کے باہر ایک عمدہ جگہ پر رکھا جاتا تھا. یاد رہے جی، ذرا سن لیں میری بات. اچھا، یہ ایبیونائسٹ خاص طور پر میری کان کھول کر بات سن لیں. آپ کو پتہ ہے یہ راکھ جو ہوتی تھی ایک پتھر کے باول میں رکھی جاتی تھی. ٹھیک ہے جوزف بھائی، ایک پتھر کے باول میں رکھی جاتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے یہ کتنے دن تک رکھی رہتی تھی؟ یہ کتنے دن پڑی رہتی تھی؟ 3 دن تک. کتنے دن؟ ہاں جی، 3 دن تک یہ پڑی رہتی تھی، اور 3 دن پورے ہونے کے بعد یہ جناب ناپاکوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے پتھر سے نکالی جاتی تھی. اور شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ مسیح کی جو قبر تھی وہ بھی ایک پتھر کی تھی. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ آگے جا کے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ سارے آپ کو قانون دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں جا کر پورے ہوتے ہیں، یہ کیسے مسیح میں تکمیل پاتے ہیں. اچھا جی، احبار پہلا باب آیت نمبر 5 بھی دیکھ لیں. راکھ جمع کرنے والا کاہن اور عام آدمی دونوں شام تک ناپاک ہوں گے. بالکل اسی طرح جس طرح کسی شخص نے کسی جانور کی لاش کو کسی ایسی نسل سے اٹھایا جس کو کھانے کے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہو، یا جس شخص نے کسی جائز جانور کی لاش کھائی یا لے کر رکھی تھی جس کو صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا. احبار 11 باب آیت نمبر 28 تھا 39. آگے بڑھتے ہیں.